السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل النذیر وقطع۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذیر کے درختوں کو کاٹا، حرقا جلایا، جلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذیر کے یعنی قبیلہ بنو نذیر کے کھجور کے درختوں کو جلوایا، وقطع اور کاٹا۔ وہی البویرہ، اور یہ بویرہ کا علاقہ تھا۔ جہاں پر یہ درخت تھے وہ تھا مقام بویرہ، مدینہ طیبہ کے قریب جگہ ہے۔ فنزلت، آیت نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ جو نرم درخت تم نے کاٹے اور نرم درخت کا مصداق کھجور کے درخت ہیں۔ او ترکتموها قائمۃ، یا چھوڑا اسے جڑوں کے اوپر کھڑا، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہود کا یہ قبیلہ بنو نذیر مسلسل غداریاں کرتا رہا،
جب ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر چاروں طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا اور یہ بنو نذیر قلعے میں محصور ہو گئے. باہر سے کوئی اندر جا نہیں سکتا، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے. اور صحابہ کرام کا یہ محاصرہ طویل ہو گیا. صحابہ کرام بھی اس صورتحال میں یہ سوچنے لگے کہ کھلے میدان میں ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن محاصرہ کرنا ہے. تو صحابہ کرام نے ڈرانا چاہا اپنے دشمنوں کو، تاکہ یہ یا تو قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں اور یا صلح پر آمادہ ہو جائیں. تو صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا. بعض صحابہ کرام ان کے ان نخلستانوں کو، کھیتوں کو آگ لگانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف ہو، اور وہ یہ سوچیں کہ ہماری کھیتیاں، ہمارے باغات جل رہے ہیں، ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، اب یہاں رہ کر کیا کرنا ہے. دوسرے بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ یہ درخت مال ہے اور آج نہیں تو کل یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ مال ہمیں مال غنیمت کے طور پر ملے گا، اس کو جلانا کیا فائدہ ہے. تو بہرحال کچھ صحابہ کرام کی رائے تو یہ کہ درختوں کو کاٹا جائے، کھیتیوں کو آگ لگایا جائے، اور کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا یہ اپنا ہی نقصان ہے، یہ مال آئندہ ہمیں ہی ملے گا، تو اپنے مالوں کو اپنے ہاتھوں کیوں آگ لگائی جائے. تو صحابہ کرام کے اسی اختلاف کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی نرم درخت تم نے کاٹا، او ترکتم قائمۃ علی اصولها، یا تم نے اس درخت کو چھوڑ دیا اپنی جگہ کھڑے ہوئے، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ آگے آتا ہے، تاکہ ان فاسقوں کو اللہ رسوا کرے. تو بعض صحابہ کرام نے اس طرز عمل کو صحیح سمجھا، بعض صحابہ کرام نے اسے صحیح نہ سمجھا. اللہ نے آیت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، ان کی سوچ بھی صحیح، ان کی سوچ بھی صحیح.
تو اس سے ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ جب اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کی وجہ سے دو متضاد نظریات سامنے آ جائیں تو دونوں نظریات میں سے جس نظریے کو بھی اختیار کیا جائے وہ درست ہے. مسلمانوں کی مصلحت ہر ایک فریق سوچتا تھا، ایک بھی مصلحت سوچتا ہے، دوسرا بھی مصلحت سوچتا ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. اس لیے اجتہادی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اختلاف ہوتا ہے راجح اور مرجو کا. مسلمانوں اور غیر مسلموں کا اختلاف وہ تو جائز ناجائز کا، حلال اور حرام کا ہوتا ہے، لیکن آپس میں جو مسلمانوں کا اختلاف ہوتا ہے وہ راجح مرجو کا ہوتا ہے. جیسے کہ ائمہ اربعہ ہیں، حنفیہ ہیں، مالکیہ ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، تو ان ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں، یہ تو اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف ہے، اور ہر ایک اپنے اجتہاد میں جو استنباط کرتا ہے وہ درست ہوتا ہے. لہذا امور اجتہادیہ میں کسی کے بارے میں آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کر دیا، اپنے مد مقابل کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے آدمی، یہ تو راجح مرجو ہے. تو سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اس آیت سے یہ اصول مستنبط ہوا، راجح مرجو ائمہ کا یہ اختلاف. به قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرق نخل بن النذیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوایا بنو نذیر کے کھجور کے درختوں کو. قال ولہا یقول حسان بن ثابت، اور انہی کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہانا علی سورات بنی لؤی حریق بالبویرت مستطیرو. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. حضور کے شاعروں میں 3 نام آتے ہیں، حسان ابن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت کعب ابن مالک، یہ 3. اور اس زمانے میں یہ جو شاعر ہوا کرتے تھے خبر کو دوسروں تک پھیلانا اسی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. جب کہیں کوئی واقعہ ہوا اس کے اوپر شاعروں نے اشعار کہے
چند ہی دنوں میں وہ اشعار دور دراز کے علاقوں میں پہنچ جاتے. پھر وہاں کے شاعر اس کے جواب میں کچھ اشعار کہتے. وہ بات اطراف عالم میں اس طرح پھیل جایا کرتی تھی. تو مسلمان شاعروں میں، حضور کے شاعروں میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہی منظر کشی کی اور انہوں نے یہ اشعار کہے. ہانا وہانا، ہانا یہونو، ہاونن، اس کے معنی ہلکا ہو جانا. سورات یہ جمع ہے اور سردار کو کہتے ہیں. بنی لوئین، بنو لوئی سے مراد قریش کے لوگ ہیں. اور اس کا مصداق کفار قریش بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ قریش کے لوگوں میں یہی جو آئے تھے تو یہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، ابو بکر صدیق قریشی ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ یہ سب قریشی ہیں. تو یہاں قریش کے لوگوں سے مراد یا تو وہی کفار قریش ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں. اگر بنو لوئی سے کافر مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ کافروں کے جو قریش سردار ہیں ان کے اوپر یہ آگ بڑی ہلکی ہو گئی. وہانا اور ہلکی ہو گئی، آسان ہو گئی. اعلی سورات بنی لوئین، بنو لوئی کے سرداروں پر، یعنی کفار قریش کے اوپر. اور کفار قریش وہاں سے تو آئے لیکن یہاں بنو نذیر کے باغوں کو جلتا دیکھ کر کچھ بھی نہ کر سکے اور اس آگ کو بجھا نہ سکے. اور بنو نذیر اور یہ کفار قریش چاہ تو یہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن جب بنو نذیر کے اوپر آفت آئی، ان کے درختوں کو آگ لگائی گئی تو یہ کچھ بھی نہ کر سکے. مکہ کے لوگ، مکہ کے سردار تھے پر یہ ان کا ہاتھ نہ بٹا سکے. یہ مطلب ہو جائے گا وہانا علی سوراتی بنو لوئین حریق بالبویرت مستطیرو، کہ مقام بویرہ میں پھیلی ہوئی آگ، حریق، مقام بویرہ میں جو آگ لگی، مستطیر حریق ان کی صفت ہے. اور مستطیر کے معنی پھیلنے والی آگ. تو مقام بویرہ میں جو پھیلنے والی آگ تھی تو وہ پھیلی
تو ان کے اوپر آسان ہو گئی, کچھ بھی نہ کر سکے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مراد ہوں تو پھر مطلب یہ ہوگا یہ قریش کے لوگ یعنی حضور اور صحابہ کرام یہ تو بڑے قسم کے لوگ ہیں, اونچے درجے کے لوگ ہیں. انہوں نے بنو نذیر کے نخلستانوں کو آگ لگائی, انہیں کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ آگ پھیلتی گئی, کوئی پرواہ نہیں. جب یہ شعر حسان ابن ثابت نے پڑھا تو آگے سے اس کا جواب دیا. قال فاجابہ ابو سفیان ابن الحارث. ابو سفیان ابن حارث نے اس کا جواب دیا. اور ابو سفیان ابن حارث یہ ان کفار کا شاعر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا. پہلے آپ کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا, بعد میں اللہ تعالی نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی تو فتح مکہ کے موقع پر پھر مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد حضور کے ساتھ ہو کر بڑی بڑی جنگوں اور جہادوں میں حصہ لیا. تو یہ ابو سفیان, ایک تو ابو سفیان ابن حارث اور ایک دوسرا ابو سفیان ابن امیہ بھی ہے. اور یہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ہے, حضور کے چچا کا بیٹا ہے. اور دوسرا ابو سفیان وہ چچا کا بیٹا نہیں, یہ دونوں ہی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے. تو جو حضور کے چچا کا بیٹا تھا ابو سفیان ابن حارث شاعر تھا, اس نے جواباً یہ شعر کہا. ادام اللہ ذالک من سنیع وحرق فی نواحیہا السعیر. اللہ تمہارا یہ اچھا کام ہمیشہ جاری رکھے. ادام اللہ, اللہ ہمیشہ جاری رکھے. ذالکا, اس کو من سنیع, سنیع ایک ہوتا ہے صنع, ایک ہوتا ہے عمل, اور ایک ہوتا ہے فعل, اور سب کے معنی کرنے کی ہے کہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ کام کیا, لیکن لغت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. فعل عام ہے, فعل اختیاری بھی ہوتا ہے, غیر اختیاری بھی ہوتا ہے, اور عمل یہ اختیاری ہی ہوتا ہے. اور سنو, ایسے عمل اختیاری کو کہا جاتا ہے جس کے اندر خوبی ہو. اس لیے ترجمہ ہوگا اللہ تعالی ہمیشہ تمہارا یہ اچھا کام جاری رکھے. من سنیع, اچھا کام. وحرق فی نواحیہا السعیر, اور یہ دہکتی ہوئی آگ قریبی علاقوں میں جلاتی رہے.
وحرقا اور جلاتی رہے فی نواحیہا السعیر، سعیر آگ کو کہتے ہیں، تو ان علاقوں کے اطراف میں جو لوگ آباد ہیں تو ان جگہوں کو یہ آگ جلاتی رہے، جلاتی رہے۔ تو ابو سفیان کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگ لگائی ہے تم نے مقام بویرہ میں، یہ آگ ہمیشہ جلتی رہے، جلتی رہے، اور یہ اس کے آس پاس اور اطراف میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو بھی جلائے۔ اور اطراف میں رہنے والے کون؟ مدینہ طیبہ میں یہی مسلمان رہنے والے تھے۔ اور اس سے نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا، مسلمانوں تک یہ آگ پھیلے، مسلمانوں کو جائے، مسلمانوں کی بستیوں کو جائے یہ آگ۔ ستعلم اینا منہا بنزہن وستعلم ای ارضینا تزیرو، اور تم عنقریب جان لو گے، وستعلم اینا منہا بنزہن، نزہن بعدن کے معنی میں کہ اس سے کون ہے دور، اس آگ سے کون دور رہتا ہے۔ وتعلم اور تم یہ بھی جان لو گے، ایو ارضینا ہماری اور تمہاری زمینوں میں سے کن کی زمین اس سے جلے گی۔ تو ابو سفیان نے پہلے شعر میں تو بددعا دی کہ بحیرہ کے ارد گرد مدینہ طیبہ اسی طرح آگ کے اندر جلتا رہے، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے مقام بویرہ میں آگ کی آر دلائی کفار قریش کو کہ بویرہ کے ارد گرد تم ہی رہتے ہو، تمہاری ہی زمینیں ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی نقصان نہیں، تمہاری ہی زمینیں جلیں۔ آگے بات آئے گی فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان ابن حارث مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، جب پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے قریب آ چکے ہیں، فتح مکہ ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ساتھ، عبداللہ ابن امیہ جن کا نام تھا، اور راستے میں ہی آ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، ان کے پاس پہنچے یہ دونوں، اور ام المؤمنین کے سامنے ان دونوں نے اظہار کیا کہ
ہماری سفارش کریں، ہمیں معاف کروا دیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے بڑی گستاخیاں کی، بڑی تکلیفیں دیں، لیکن اب ہم نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المؤمنین نے سفارش کی کہ آپ کے چچا زاد بھائی آئے ہیں اور مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا جائے۔ تو حضور نے جواب میں فرمایا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اذیتیں مجھے دیتا رہا؟ شاعر تھا، اشعار کے اندر میری مذمت کیسے بیان کرتا رہا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بات تو آپ کی درست ہے، لیکن اب نادم ہے وہ، اور ساتھ ساتھ آپ کا پھوپھی زاد بھائی بھی ہے دوسرا، دونوں آئے ہیں، معاف کر دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، اور فوراً معاف نہیں کیا۔ آگے روایت کے اندر یہ آئے گا کہ صحابہ کرام سے بعد میں حضور نے فرمایا کہ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے تمہاری طرف دیکھا تھا کہ کوئی اس کا کام تمام کر دے، لیکن تم نے ایسا کیا نہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ ذرا اشارہ کر دیتے۔ فرمایا کہ نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ اشاروں سے کام لے۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، تو غزوہ حنین میں آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے، اور میدان جنگ سے جب کئی صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، تو یہ ابو سفیان ابن حارث ایسے وقت میں بھی حضور کے ساتھ، حضور اپنی سواری سے، اپنی خچر سے اتر گئے اور کہنے لگے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ رہے، اس وقت بھی یہ ابو سفیان ابن حارث آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی سواری کی لگام کو پکڑے رہے، اور اس وقت کا یہ کارنامہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، سفارش کی کہ اے اللہ کے رسول، اب تو اپنے چچا کے بیٹے کو دل سے معاف کر دیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دل سے معاف کر دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نواب بنے رہے ساری زندگی، اور بڑی بڑی دینی اور اسلامی خدمات انجام دی۔
آگے جو روایت آ رہی ہے وہ ذرا طویل ہے. تو کیا کیے جائے کہ یہیں سٹاپ کر لیں یا کہ کچھ پڑھ لیں؟ آواز آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میرا دل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ آگے روایت آدھی پھر وہ مناسبت بیچ سے نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ اس سبق کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ نشست کے اندر آگے پڑھیں گے. بس کر لیتے ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کچھ پوچھنا پاچھنا ہو، کوئی سوالات ہوں، کچھ مسائل پوچھنے ہوں تو وہ دیکھ لیں. ہاں، عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں چونکہ یہودیوں کی اچھی خاصی وہاں آبادی تھی، اور بتایا تھا کہ ملک شام سے اور فلسطین سے، بیت المقدس کے علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور آباد تھے وہاں. تو دیکھا کہ یہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. حضور نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے جواب دیا
کہ در حقیقت یہ عاشورہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونی مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون اور اس کے لشکر غرق ہوئے، حضرت موسیٰ اور اس کے ہمراہی دریا پار ہوئے. حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا شکرانے کے طور پر، اور ہم یہ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی اتباع میں رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نحن احق و اولا منکم بموسیٰ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے. اب حضور نے روزہ رکھا، خود رکھا ہی اوروں کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا. صحابہ کرام نے روزہ رکھا. اس لیے ہمارا حنفی مسلک یہ ہے کہ شروع میں یہ روزہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. لیکن نفلی روزوں میں سب سے زیادہ آکد روزہ ہے، اس لیے کہ پہلے فرض رہا ہے، فرضیت منسوخ ہوئی تو نفل کے اندر پھر بھی تاکید رہتی ہے، تو روزہ رکھتے رہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 ہجری میں جب یہ روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ تو یہ ہدایت دیتے ہیں ہمیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور اس دن تو یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، یہ ہے ان کے ساتھ مشابہت. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے اگر مجھے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، اور آئندہ سال عاشورہ آنے سے پہلے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چل بسے. لیکن صحابہ کرام کو ہدایت دے دی کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا. یہ حضور نے ہدایت دے دی. اس لیے نفلی روزے کل سال میں ہیں 51، ان میں 2 روزے شمار کیے ہیں عاشورہ کے، اور یہ دوسرا روزہ مشابہت سے بچنے کے لیے ہے. لیکن اب تو یہ یہودی نہیں رکھتے ہیں روزہ. اب اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ دے تو جائز ہے. مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں اسی قول کو ذکر کیا کہ اب یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھ لیا تو تب بھی جائز ہے اور مشابہت نہیں ہے. لہذا جس نے یہ پوچھا کہ یہود کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہے اور اب ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اور
عاشورہ سے متعلق ایک ہدایت تو یہ ہو گئی روزہ رکھنا ہے، دو ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ایک بھی ہو جائے تو بھی اچھی۔ اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ سال گزشتے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسری ہدایت حضور نے یہ دی ہے، مشکات میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ جس کسی نے اپنے اہل و عیال کے اوپر عاشورہ کے دن فراخی کی، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام اچھا کیا، اللہ تعالی پورا سال اس کو فراخی کے ساتھ روزی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے والے راویان حدیث میں سفیان ثوری بھی ہیں، تو مشکات کے اندر صاحب مشکات نے ان کا قول نقل کیا کہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو آزمایا، بار بار آزمایا، ایسا ہی پایا۔ یہ دنیا ہے دار الاسباب، اور اسباب ایک دو نہیں، اسباب کی تو پوری ہے ایک لائن۔ اذا اراد اللہ امرن تہیأ لہ اسبابہ، جب اللہ چاہتے ہیں کسی کام کو کرنا، اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ اب تاثیر ہے اس عمل کی کہ عاشورہ کے دن جو آدمی وسعت اور فراخی کرتا ہے اہل و عیال کے اوپر، تو اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں ایسے کہ پورا سال اس کو وسعت اور فراخی کے ساتھ روزی نصیب ہوتی ہے۔ روزی کے دروازے ہر طرف، ہر طرف، ادھر سے ادھر سے۔ اکاون روزوں کی جو تعداد ہے وہ یوں ہے، ہر مہینے میں 3 روزے جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، تو 12واں مہینہ تو ہو گیا روزوں کا رمضان کا، تو 11 یہ 33 روزے تو یہ ہو گئے ہر مہینے میں 3 3 3، اور 9 روزے ہیں ذوالحجہ کے، یکم سے لے کر 9 تک، 10ویں کو عید ہوتی ہے، 33 اور 9 یہ ہو گئے 42، اور 6 روزے شوال کے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، 42 اور 6 48 ہو گئے، اور 2 روزے عاشورہ کے 50 ہو گئے، اور 1 روزہ 15ویں شعبان کا جس کو شب برات کا روزہ کہتے ہیں، تو یہ اس طرح 51 روزے ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ جو آگے بات کسی نے پوچھی ہے، یہ تو ہم اس کے تو مکلف ہیں نہیں کہ ان یہودیوں میں سے کون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہیں کون نہیں ہیں، اور
ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہی اپنے آپ کو کہلوائیں گے. اور یہ جو لوگ ہیں ان میں سے جو بھی کوئی اہل کتاب میں سے ہوگا، تو جو بھی اہل کتاب ہے اس کا تعلق یہودیوں سے یا نصرانیوں سے ہوگا. اور اسی کے اوپر وہ مسئلہ متفرع ہوگا کہ اہل کتاب کے ساتھ، جیسا کہ فقہائے کرام نے لکھا کہ نکاح جائز ہے، واقعتاً وہ آسمانی کتاب کو ماننے والا، نبی کی تعلیمات کو ماننے والا، تب تو وہ ہے اہل کتاب میں سے. اور اگر وہ ایسا نہیں تو پھر وہ اہل کتاب بھی نہیں اور ان کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں. تو ہم خیر اس کے مکلف ہیں نہیں کہ یہ یہودی ان کی قوم ہے، حضرت موسیٰ کی قوم ہے یا نہیں. اور ہم کہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کرام جتنے بھی ہیں آپس کے اندر ہم ہیں اللاتی بھائیوں کی طرح. اللاتی بھائیوں کی طرح. اللاتی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ کہ باپ ایک، ماں اپنی اپنی. تو اصول میں تمام انبیاء کرام ایک، البتہ شریعتیں بدلتی رہیں. اصول سب کا ایک، لیکن شریعت کے اندر تھوڑا بہت فرق آتا رہا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں ہم ان کی اتباع کرنے کے. حضور نے بھی ان کا اتباع کیا، اور ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہوئے بھائی، اللاتی بھائی کے مانند، اور اصول میں ہیں متفق. لہذا اس اصول کے پیش نظر ہم روزہ رکھیں گے. تو خیر دو باتیں ہوئیں، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرا عاشورہ کے دن وسط کرنا. اور اگر انتظام کر لیا اپنے متعلقہ، جیسے کہ بہن، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، اگر ان کو بھی بلا دیا جائے تو یہ بھی اہل و عیال میں شامل داخل ہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات اہم یہ بھی کہ دیکھیں محرم کا مہینہ آتا ہے، نیا سال، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال شروع ہوا تو پھر آدمی کو تھوڑا اپنا جائزہ لینا چاہیے. اپنا جائزہ کیا؟ یہ سال گزشتہ ہم نے گزارا، کتنی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، کتنے ہم نے اچھے کام کیے. اچھے کام کیے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کی توفیق سے کیے ہیں. اور اگر کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، تو کمیوں کوتاہیوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں. بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں اس پر کہ یا اللہ آپ نے گزشتہ سال نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور آئندہ کے لیے مزید دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں آئندہ سال بھی خیر خوبی کے ساتھ گزاریے گا اور نیکیوں کی توفیق ملتی رہے. بلکہ دیکھیں وہ نیا چاند دیکھنے کی جو دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یہ جو دعا ہے ہر مہینے کے شروع میں، یا اللہ یہ چاند ہمارے لیے باعث برکت بنے، امن والا بنے، ایمان والا بنے، یہ کہتے ہیں. تو مہینے کے آغاز میں چاند دیکھتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں. لہذا سال شروع ہو تو یہی دعا، یا اللہ یہ سال شروع ہوا، یہ سال خیر کے ساتھ، امن کے ساتھ، خوبی کے ساتھ گزر جائے، نیکی کی توفیق ملے. اور گزشتہ کے اوپر آدمی اگر کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ یہ ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور ہماری اس کوتاہی کو، اس کمی کو معاف فرما. تو 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ استغفار، صلاۃ توبہ، گزشتہ کے اوپر توبہ استغفار کرے اور شکرانہ کے طور پر بھی پڑھ لے. تو اس چیز کی بھی ہدایت آئی ہے. تو دعاؤں میں امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گی. اور
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نہیں تو راتوں میں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللهم ربنا تقبل هذه الدعوات في حق اساتذتي واولادي وتلاميذي وزوجتي وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله تعالى على سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاة تسبق الغایات۔ اپنے سارے ہی شاگردوں کو، طالبات ہوں یا طلبہ ہیں، میں تو یاد رکھتا ہوں، آپ سے بھی یہی درخواست ہے۔ اور یہ کسی نے یہ پوچھا، محرم میں جو پانی یا کچھ حلوہ وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں تو دیکھو، پانی پلانا اعلیٰ درجے کا ثواب کا کام ہے۔ کوئی مریض ہو، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا، اس کا علاج ہے پانی پلاؤ، لا علاج بیماری میں اللہ مدد فرمائیں گے، شفا ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ محرم میں پانی پلاتے ہیں، آگے پیچھے کیوں نہیں پلاتے؟ اس کے پس پردہ کچھ عقیدے کی خرابی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ نہیں تو پانی پلانا صحیح، یہی حکم ہے۔ حلوہ ساری سال کے سارے دنوں میں کھاؤ، پکاؤ، لیکن اس دن کی تخصیص کیوں؟ اسی کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں بدعت۔ وقت کی تخصیص کر دی، دن کی تخصیص کر دی، تو پھر وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ بغیر تخصیص کے جب آدمی پکائے، جب آدمی کھائے کھلائے، ٹھیک ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں، اس دن کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہدایت نہیں ہے۔ حلوہ پکانے والی جو ہدایت یہ نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے نواسۂ رسول اور ان کے رفقا کو شہید کیا۔ یہ ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ حضور کی ہدایت کے اوپر عمل کریں، اور حضور نے جو ہدایت دی وہ آپ کو بتا دی، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اور جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سب کا کوئی ثبوت نہیں، ثابت نہیں۔ روزہ ثابت ہے، اور دسترخوان کشادہ کر دیا جائے، وسعت خوشحالی کی جائے، یہ بھی روایت فنی اعتبار سے اتنی زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، یعنی جس کو روایت صحیح کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، ضعیف ہے۔ لیکن ضعیف روایت کے اوپر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ باقی اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو ترک کر دیا جائے کہ دین اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ہو گیا آپ لوگوں نے پوچھ لیا مسئلہ عاشورہ سے متعلق، اور کچھ نہ کچھ اللہ توفیق دے دیں گے عمل کرنے کی، فائدہ ہو کسی کو تو سمجھیں اللہ کی طرف سے، نہ ہو تو ہماری کمی کوتاہی۔ جزاک اللہ احسن الجزا، السلام علیکم۔